ہو اس میں لکھا ہو کہ فلاں بندہ جو ہے وہ زانی ہے، تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ وہ بندہ زانی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس اصول کو جس بندے نے مانا ہے، کیا دنیا کا کوئی انسان اس کے بعد شریف انسان ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ایک نامعلوم بندہ ایک خالی کاغذ کے اوپر لکھ دے کہ فلاں بندہ زانی ہے، فلاں بندہ شرابی ہے، جو بھی دنیا کی برائیاں ہیں اس پر لکھ دے، ان کے مطابق وہ بندہ مجرم ہو جائے گا؟ کہ وہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ وہ بندہ جو ہے جس کے بارے میں ایک نامعلوم بندے نے کسی کاغذ پر کچھ لکھ دیا ہے، تو اس سے وہ بندہ زانی شرابی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو جو ایسے بغض کے اندر اندھے بہرے لوگ ہو گئے ہوں، تو ان کے لیے کسی کی عزت جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ جی مبشر حسین صاحب، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا غلام قادیانی کی ذات اور کردار کے بارے میں ہم جواب نہیں دیں گے، تو میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ حیات و وفات مسیح کا یا اجرائے نبوت کا مرزا قادیانی سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ اچھا مرزا صاحب کیا کہ بات کریں اگر آپ جی بات کرنا مرزا چاہتے ہیں صاحب، تو۔ جی آپ بھی مرزا اچھا صاحب ہی کہا کریں نا جی۔ نہیں، میں تو علیہ الصلوۃ والسلام کہوں گا بھائی، وہ میں جو مانتا ہوں۔ نہیں تو آپ پھر اپنے ہمارے بزرگوں، نزدیک تو مرزا قادیانی خنزیر ہے، ہم تو خنزیر کہیں گے تو پھر۔ ہاں وہ جی جناب آپ بھی خنزیر کے بچے ہیں، آپ کسی خبیث بلد زنا عورت کے بچے ہیں اور زانیوں کی اولاد ہیں۔ یہ آخری بار ہے جب آپ یہاں آئے ہیں، اس کے بعد آئندہ سے کبھی بھی آپ کو یہاں آنے کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ آپ جناب خنزیر کے بچے ہیں اور زنا کاروں کی اولاد اور ولد زنا ہیں۔ مبشر حسین بریلوی صاحب، آپ کے مطابق جو مرضی وہ ہوں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ اگر یہی کام ایک کرسچن یا ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا آپ کے ساتھ کرنا چاہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اور وہ مانتا ہوں، تو آپ اس سے گفتگو کریں گے؟ کوئی بھی نہیں اس سے گفتگو کرنا۔ میں تو نہیں کروں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ میں ان کو یوں اور وہ مانتا ہوں۔